ہے۔ تو تیسرا جو فرض ہے نماز کا وہ ہے قرات۔ نماز میں قراءت کرنا یہ فرض ہے، اور نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ نماز نہیں ہے مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ تو یہ اس حدیث پاک کی وجہ سے علماء نے سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا یہ واجب قرار دیا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جہاں سے قرآن آسان لگے، جہاں سے قرآن کیا لگے؟ آسان لگے، وہاں سے پڑھو۔ اب قرآن جہاں پہ آسان لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں یہاں سے آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور یہاں سے نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کی وضاحت حدیث پاک میں آ گئی، خبر واحد میں اس کی وضاحت آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنا حدیث رسول کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے امام کے پیچھے قرات کا۔ امام کے پیچھے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، اچھی طرح آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں ہو سکتی۔ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح طور پر فرمان موجود ہے، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، فرمایا کہ جس کا امام ہے نا، اس امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ یعنی امام جو پڑھے گا اس کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہوگا۔ مسند امام اعظم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے نا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فرمایا کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ اس کو کیا کرو؟ خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو۔ وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، تو اب ہر نماز میں سورۃ فاتحہ یہ واجب ہے، تو امام کے پیچھے بھی لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہوئی۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، اگر امام کے پیچھے میں کھڑا ہوں تو کیا کروں؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرأ فی نفسک، کہ اپنے نفس میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو، نفس کہتے ہیں دل کو، اپنے نفس میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے چونکہ حدیث ذکر کر دی ہے، صحیح حدیث ہے، تو اب امام کے پیچھے یہ قرات یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اچھا، تمام اہل حدیث اور غیر مقلد جو امام کے پیچھے نماز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے جو قائل ہیں نا، آپ تمام سے پوچھ لیجئے گا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ تو پڑھنی ہے، مان لیتے ہیں جی چلیں پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی کہاں پہ ہے؟ یعنی امام تلاوت کر رہا ہو تو ہم بھی ساتھ پڑھتے جائیں، یا امام اگر تلاوت نہیں کر رہا تو کیا ہم مطلب اس وقت کیا کریں؟ کہاں پہ پڑھنی ہے؟ کوئی بھی آپ کو مکتبہ فکر جو ہے اہل حدیث کا، غیر مقلدین کا، جو امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل ہیں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں پہ پڑھنی ہے۔ کوئی بھی آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ کہاں پہ پڑھنی ہے۔ امام ترمذی نے ایک بات ذکر کی ہے اس باب میں، فرمایا کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہے نا، وہ قرات کرے گا یقرأھا فی سکتۃ الامام، کہ امام کے سکتات میں وہ قرات کرے گا۔ سکتہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ قرات کہاں پہ ہوتی ہے؟ امام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اب یہ آیت پڑھنے کے بعد جو روکے گا نا، اس میں مقتدی کو اجازت ہے، وہ جلدی سے پڑھ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ طریقے سے اجازت ہے، یہ طریقے سے کیا ہے، یقرأھا فی سکتۃ الامام، امام کے سکتات میں وہ جو ہے وہ پڑھے گا۔ اب یہ امام ترمذی کا ہے، لیکن امام صاحب سکتہ ہی نہیں کرتے، امام صاحب شروع ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام صاحب سکتہ نہیں کرتے، امام صاحب تو خاموش ہوتے ہی نہیں، تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب امام قرات کرے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ کیا کرو؟ خاموشی کے ساتھ۔ امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نا، تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ کیا کرو؟ خاموشی کے ساتھ۔ یہ قرآن سے جو ہے یہ نہ ثابت ہوگی۔ اب وانصتوا، اور خاموش رہو۔ کیا کرو؟ خاموش رہو۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھو، جب وہ کہتے ہیں اچھا جی چلیں، جب وہ بلند آواز سے امام قرات کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بلند آواز سے نہیں کر رہا ہے تو تم اپنا پڑھ لو، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو قول ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی قول صحیح نہیں ہے۔ وَأَنصِتُوا أَيْ وَقْتَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، کہ جب قرآن پڑھا جائے نا، جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش رہو۔ خاموش کب رہنا ہے؟ خاموش کب رہنا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے۔ اب امام صاحب نے زور کی نماز پڑھانی ہے، انہوں نے تکبیر تحریمہ کی پڑھی ہے، اور انہوں نے نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے، قیام وہ کر لیا انہوں نے، تو اب کیا وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا وہ اپنا جو ہے نا وہ کوئی نسب بیان کر رہا ہے؟ جی یہ میں مدینہ مسجد ہے امام، ہاں میرے اتنی تنخواہ ہے، میں یہ ہم میں وہ ہم، اس طرح تو نہیں کوئی کرتا نا۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن پاک ہی پڑھے گا نا، قرآن کی تلاوت کرے گا نا۔ تو اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، وانصتوا، تو خاموشی سے کان لگا کر سنو، وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، ای وقت قرات القرآن، کہ جب قرآن کی تلاوت کا وقت ہو۔ تو اب وہ کون سا وقت ہے جی؟ وہ کون سا وقت ہے جی؟ قرآن کی تلاوت کا وقت ہے نا، جب امام قرات کر رہا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے یہ کہ وہ قیام میں جو ہے وہ قرات کا وقت ہے، وہ کیا ہے؟ قرات کا وقت ہے۔ تو اس لیے امام کے پیچھے حالت جری ہو یا حالت سری، امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا پھر وہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ وہ اپنے جو ہے وہ ادا کر رہا ہو، تو تمام صورتوں میں امام سے کے پیچھے مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرات کرے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ از روئے قرآن یہ جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف، اس حدیث مبارکہ کی طرف جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کا وہ موقوف قول ہے۔ فرمایا کہ اقرأ فی نفسک، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ امام کے پیچھے اب قرات کرنے کا تو حکم نہیں ہے، تو اب بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو تو قرات کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک، یعنی کہ اپنے دل میں پڑھو۔ کیا کرو؟ اپنے دل میں پڑھو۔ اور یہ تمام صورتوں میں، کیا؟ تمام صورتوں میں، تمام مکاتب فکر کے نزدیک، میں آپ کو یہ بتاؤں، تمام مکاتب فکر کے نزدیک فی نفس کا دل میں پڑھنا، غور کرنا، کیا کرنا؟ غور کرنا تمام کے نزدیک جائز ہے۔ مطلب یہ کہ اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے نا تو آپ خاموشی سے، مثال کے طور پر امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ خاموشی سے اس کا ترجمہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں۔ خاموشی سے کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھ، آگے امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، دل میں سوچ رہے ہیں ترجمہ پڑھنا ہے۔ دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔
جب تک آپ زبان سے اپنی ادا نہیں کریں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ کی زبان ہلے گی نہیں، آپ کے کان سنیں گے نہیں، تب تک اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ اگر عام حالات میں بھی کوئی کھڑا ہو کے بس ایسے خاموشی سے اپنے دل میں غور کرتا رہتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے، دل میں پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قرات، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ کا قول، فرمایا کہ اقرا فی نفسی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادھر ادھر ذہن نہیں جانا چاہیے، بلکہ امام جو پڑھ رہا ہو اس کے الفاظ میں غور کرو، اس کے جو ہے وہ ترجمے میں غور کرو، اور غور کرنے کے ساتھ ان کی جو ہے وہ قرات کو سنو اور اپنی نماز کو ادا کرو۔ تو یہ واضح طور پہ ہو گیا کہ امام کے پیچھے جو ہے یہ قرات جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں ضرور جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی مطلب یہ کہہ دینا کہ اے جی مولویاں دا آپس کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے۔